ویلکم بیک ناظرین. سو یہ تو اتھارٹی, اس کے فلاز کہاں پہ, خوف کس جگہ پر ہے. تو بریک میں بڑی تفصیلی بحث ہو گئی فیک نیوز کے اوپر کہ فیک نیوز کیا. بریفلی میں آپ دونوں سے اور اس کا جواب آپ دیں گے. فیک نیوز سے مراد یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا فرق باہر کے, یہ اٹالین جو ایجنسی ہے جو میڈیا ریگولیٹ کرتی ہے, آف کام نے اس کے اوپر بڑی اچھی ایک اسٹڈی کی ہوئی ہے, جنوری 2021 میں پبلش ہوئی. وہ پڑھے لکھے ملک ہیں جس میں اس چیز کا فرق سمجھا جاتا ہے کہ یہ خبر باؤنس کر گئی ہے یا یہ خبر جان بوجھ کے پھیلائی گئی ہے کسی کو فائنینشیل لاس ہوا کرنے کے لیے یا کسی حکومت کو کرنے. کیا یہ توقع آپ اس اتھارٹی سے کر سکتے ہیں کہ اس میں فرق کرے گی؟ دیکھیں کاشا, میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ بار بار مثال دے رہے ہیں, کبھی امریکہ کی, کبھی یورپ کی, کہ دنیا کی. آر ٹی آئی, رائٹ ٹو انفارمیشن, ایک لا ہے. کم از کم ان ملکوں میں اتنا سٹرانگ ہے کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیں, یہ نہیں کہ جرنلسٹ لینا چاہے تو وہ ایک ٹائم فریم کے اندر باؤنڈ ہے, نہیں دیتے تو ان کو پلنٹی پڑ جاتی ہے. یہاں آپ کو کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن تو ہے نہیں آپ کے پاس کہ آپ, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. میں وہی امپلیمنٹیشن کی بات ہی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کسی چیز کو اگر لینے کے لیے جائیں اور آپ کوئی کریڈیبل انفارمیشن گورنمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک سورس بچ سکتا ہے جس کا آپ کے پاس, مطلب کل فاروق حبیب, جس کا آپ کے پاس, کل فاروق حبیب صاحب مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ سر ہماری اور پیپلز پارٹی کی ڈیل ہوگی آپس میں, میں یہ خبر ٹی وی پر دے دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی فیک نیوز, یا کہتے ہیں پیپلز پارٹی, آج کل بات چل رہی ہے نا پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں, ہر بندہ کہہ رہا ہے, اور اس کے اگر آپ خبر دیں گے تو آپ کو یہ کہیں گے فیک نیوز آئیں جس ورنہ 5 کروڑ. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں فیک نیوز ایشو نہیں ہے, یہاں وہ چیز ہمارے پاس ایک چھوٹا موٹا کوئی سورس ہی بچا ہے, لا ہے, کوئی نہیں کو آپ کو دے خبر دے, کوئی اندر کی بات بتائے. اب سرکاری ملازمین پہ واٹس ایپ پہ بھی پابندیاں لگ رہی ہیں کہ آپ کو چیز باہر نہیں دے سکتے, تاکہ انفارمیشن کا فلو روکنا مقصد ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا خبر دیں گے؟ مثلا ہمارا جو ہنچ ہے کہ یہ ساری اتھارٹی بن رہی ہے اگلے الیکشن کو خراب کرنے کے لیے. لیں جی, یہ بھی آپ ایک ایگزامپل کہ آپ اس کے ہوتے ہوئے کیا خبر دیں گے؟ 2019 کسی چیز کا کاغذ نہیں ہے, کاغذ لے کر آئیں. 2019 اپریل میں یہ خبر آئی 15 تاریخ کو کہ اسد عمر کو ہٹایا جا رہا ہے بطور فائنانس منسٹر اور کچھ کیبنٹ میں ریشفل ہونا, یہ چینل پہ چل گئی. فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات تھے, انہوں نے ٹویٹ کیا حکومتی وزراء کے قلمدان تبدیل کیے جانے کے حوالے سے خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے, میڈیا اس زمن میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. اس وقت پاکستان اہم مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس کی نوعیت کے قیاس آرائیوں سے ہیجان جنم لیتا ہے. تو یہ اب مائنڈ سیٹ ہے نا, مطلب ایک خبر آئی جو کہ درست تھی, جو 3 دن میں درست بھی ثابت ہوئی, اس پہ ایک ٹویٹ آتا ہے جو کہ یہ کہتا ہے اسپیکولیٹو ہے, اور اگر یہ قانون ہوگا تو اس میں کیا ہوگا, آپ سوچیں اس کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوگی کہ یہ تو صحیح ثابت ہو گئی نیوز, یہ تو نیوز بھی 3 دن میں صحیح ثابت ہو گئی, لیکن ایک مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا. یہ دیکھیں یہ خوف ہے جو اس سائیڈ کا ہے. دیکھیں اپریہینشن میں نے آپ کو کہا ہوتی ہیں, ہر چیز کے اوپر ہوتی ہیں, ہر قانون کے حوالے سے ہوتی ہیں, ہونی بھی چاہیے, اچھی بات ہے. بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے فرق کرنا ہے کہ مس انفارمیشن کیا ہے اور ڈس انفارمیشن کیا ہے. ڈس انفارمیشن یہ ہے کہ یہ جو اس نے بتایا, یہ جو انہوں نے اسد عمر والی بات بتائی, یہ مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے, اس دن جس دن تک یہ فیصلہ ہوا نہیں, ابھی پبلک میں نہیں ہے. سن لیں نا, کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں, آپ اس کا بتا دینا مجھے جلدی سے بتا دیں. کچھ ڈیسیجنز ہیں جو آپ کی آفیشیل کیپیسٹی کے ہیں, اگر آپ ان کے اوپر اپنے ذرائع سے دیتے ہیں, ایک پارٹی کے پاس اختیار اس کی آپ تردید کر دیتے ہیں, 1 منٹ چینل نے میں نے کہا, اور آپ کے انفارمیشن منسٹر نے تردید کر دی ہے, اس کے بعد تردید کا رائٹ ہے نا, اس کے بعد تردید کا رائٹ. یہ بھی کہا ہے کہ آپ اسپیکولیشن کر رہے ہیں, اس کے اوپر ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, ہجان پھیلے گا, اس سے ہجان پھیلے گا, مطلب آپ تو الزام لگا رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے ملک کے اس کے اوپر کوئی ایڈورس ایکشن تو نہیں ہوا. دوسری چیز کیا ہے, ابھی اگر یہ ہوگا تو ہو بھی سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو سکتا ہے. فریم ورک کیا ہے؟ فریم ورک یہ ہے آپ کا. ڈس انفارمیشن کیا ہے؟ ڈس انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک خبر آتی ہے, آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یورپین یونین کا اجلاس ہوا اور پاکستان کی جی ایس پی سٹیٹس کو ختم کر دیا گیا. خبر کون دیتا ہے؟ خبر دیتی ہے بھارتی نیوز ایجنسی, حالانکہ وہاں پر نہ کوئی احتجاج ہوتا ہے نہ کوئی سیشن کال آن ہوتا ہے. اس سے آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ملکی سطح پہ بھی ہو رہا ہے, اور آپ کا جتنا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کے اندر بھی اضطراب کریٹ ہو جاتا ہے. وہ آپ کی فیک نیوز. سن لیں اس کے خلاف نہیں, میں آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر پاکستانی اخبار یا چینل اٹھا کے چلائے پھر کیا چلتی ہیں یہاں پہ. سن لیں نا. اس کے علاوہ دوسرا جو آپ کے سامنے آئی فیک نیوز, کیا آپ کے سامنے آئی؟ EU ڈس انفارمیشن لیب آئی, ہم تو نہیں لے کر آئے. 750 ویب سائٹس وہاں پکڑی گئی
جس طریقے سے بھارت وہاں پہ مواد لوڈ یار کرتا آپ نے تھا, بھی جو اسٹڈی فیک اکاؤنٹس بناتا تھا. اس کو بھی ڈال دیا, چلیں کیا کر ایک منٹ سن تو لینا. دیکھیں آپ کریٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں چیزوں کا, ہم نے نہیں کہا نہیں کر سکتے, لیکن اگر کسی سطح کے اوپر کوشش ہوئی ہے, اس میں اگر کسی سطح پہ کوئی ایرر رہ گیا ہے, 10% کا ایرر ہے, اس کو آپ 90% کے اوپر پانی تو نہیں پھیر سکتے. کس نے کہا 90% تو اس میں چیزیں آپ نے ٹھیک آئیڈینٹیفائی کی جو ملک کے مفاد کے خلاف. آپ کے سامنے 5-6 چیزیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ خطرہ ہے کہ یہ استعمال ہوگا. کاشف یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہی کام کریں, لیکن یہ 7 لاز ہیں, ان لاز میں ترمیم کر دیں, ایک اتھارٹی نہ بنائیں. بیسیبل ہے نا, ڈیبیٹیبل بات ہے نا, یہ تو میں سمجھتا ہوں. سن لینا, ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا میڈیا جو ہے وہ آج سارا کنورج ہو گیا ہے, آپ کا یہ ٹیلی فون, آپ کا اخبار, آپ کا ٹی وی چینل, آپ کی پوزیشن ہے, کوئی کی پوزیشن ہے, ڈائیورجنٹ پوزیشن ہے, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اب آپ کسی اور جگہ جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک منٹ, آپ جب ان کے ساتھ ایک سیکنڈ مجھے اس چیز کو سر, جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے یا میڈیا باڈیز کے ساتھ بات کریں گے, شو کی ڈیبیٹ بہت زبردست فریم ہو گئی ہے. آپ کے شو کی جو ڈیبیٹ ہے وہ بہت زبردست فریم ہو چکی ہے. آپ جا رہے ہیں ایک چیز پہ تو یہ کنسنسس ہو گیا اس شو میں کہ جو میڈیا ورکرز ہیں, ان میڈیا ورکرز کو رائٹ دلوانے کے لیے حکومت کوئی بھی اقدام لیتی ہے تو اس کے اوپر ہم چاروں سمیت کوئی اعتراض, بٹ صاحب کوئی اعتراض نہیں, ہم خود میڈیا ورکر ہیں, ہمیں ایک منٹ اس کے ساتھ کھانا نہیں آتا سر ہم لے لیں نا سر, ایک ایک کر کے کنسنسس لیتے جاتے ہیں. بٹ صاحب ایک منٹ پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں جس طرح آپ نے پریس کلب سے بات کی. میں چھوٹی سی بات دے رہا ہوں, ایک میری بات, میں لارجر کنسنسس نہیں, میری بات کنسنسس اگر آپ کو بلڈ کرنا ہے تو اختلافی نوٹ پہ کنسنسس بلڈ کرنا ہے, جس پہ اگریمنٹ ہے اس پہ تو کاشف میری بات سن اس پہ تو کنسنسس ہے. دوسرا فیک نیوز نہیں, پہلے اس پہ آ جائے نا, نہیں ایک منٹ کاشف ایشو ہو سکتا ہے, چلیں ان کو ختم کر دیں, اس کے بعد آپ مکمل کر دیں. دیکھیں آپ کو ایشو ہو سکتا ہے میکینکس پہ. دوسرا فیک نیوز کے اوپر آپ کہتے ہیں ذمہ دارانہ صحافت ہونی چاہیے. فیک نیوز یعنی ڈس انفارمیشن وہ نہیں پھیلنی چاہیے, اس کے اوپر بھی کنسنسس ہے. اب آپ آ جائیں میکینزم کے اوپر, آپ کہتے ہیں جی کہ یہ میڈیا ٹرائبونل نہیں ہونے چاہیے, ہم کہتے ہیں آئیں آج پہ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی فائنز اتنے زیادہ کیوں, ہم کہتے ہیں آ کے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہم اس کو اتنا بڑا طوفان کیوں بناتے ہیں؟ اس میں پتہ پرابلم اتنا بڑا طوفان بنانے کی کیا ضرورت؟ آپ نے یہ سارا کچھ ہم آئیڈینٹیفائی نے کر یہاں دیا. پر کسی کو دیکھیں نا, یہ 1 گھنٹے کا جو شو ہے یہ پہلوان سازی کا کھاڑا تو نہیں ہے کہ میں نے بٹ صاحب کو نیچے کرا دیا, بٹ صاحب نے مجھے نیچے کرا دیا اور شہزاد اقبال کا میں ہاتھ اوپر کر دوں یہ جیت گیا. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کریں, قانون اس قسم کا آپ نے جو فائنز کیے, آپ نے مجھے اپیل کا حق نہیں دیا, آپ نے جب مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے فرق کو اتنا مبہم کر دیں گے آخر میں کہ میں اس میں مارا جاؤں گا, مجھے تو یہ خطرات ہیں نا جی, میں کیوں اپنے خطرات کو پوچھتا ہوں, مجھے معلوم ہے. تیسرا آپ نے مجھے کوئی مسودہ نہیں دیا. ٹھیک ہے. چوتھا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب جو اتھارٹی آپ بنانے جا رہے ہیں, جس میں آپ نے خود ابھی کہا 4 ممبران حکومت کے, ایک چیئرمین جو حکومت نے لگایا, 5 اور 4 میڈیا سے, جس میں سے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کہیں جی ایک وہ باڈی بھی ہے جو آپ کی طرف کی باڈی ہے جو میڈیا کی لارجلی اکلیم باڈی نہیں, نہ بھی ہو. 4 کے 4 آپ ان سے لیں, آپ پھر بھی 5-4 آپ کے اختیار کے اندر ہے. میں بٹ صاحب کو سنوں, اس کے بعد آپ اس کو کلیریفائی کر اور دیں. میڈیا کمپلین کمیشن وہی لوگ بنائیں گے, وہ 9 لوگ, پھر تو سب کچھ وہی کریں گے نا. اس میں یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈیبیٹیبل ہیں. ہم کہتے ہیں بیٹھے بات کی ہے ورکر کے حوالے سے. آج کہاں جو ہمارا احتجاج تھا, اس میں ہمارا پہلا مطالبہ تھا ورکر کے حوالے سے. میں فواد چوہدری صاحب کو بھی یہ کہہ چکا ہوں, سیکٹری انفارمیشن صاحبہ کو بھی کہہ چکا ہوں ان کے سامنے کہ بھائی 10,000 ورکر کو نکالا انہوں نے 2017 سے لے کر آج تک کے معاشی بحران ہے اخبارات اور ٹی وی چینل پہ, اور تقریباً تمام میڈیا ہاؤسز نے 40% تک تنخواہوں پہ کٹ لگایا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اب اگر بحران ختم ہو چکا ہے تو جو کٹ لگا تھا وہ اب ان کو کی صورت میں ادا کیا جائے. کریں نا, سی بی ایم کریں ہمارے ساتھ کانفرنس بلڈنگ میئر کے طور پر بیٹھے, جو مالک نہیں مانتا, میری بات اب سن لیں ذرا, جو بات سن لیں. آپ اس پہ دھرنا دیں گے ہمارے ساتھ مل کے؟ بالکل, میری بات, میں دھرنے سے آگے بات کر رہا ہوں, آپ تو چھوٹی بات کر رہے ہیں دھرنے کی. درمیان میں بیٹھے, ادھر مالک کو بٹھائیں, ادھر میں بیٹھا ہوں. میں کہوں گا آپ نے 3 سال کے اتنے پیسے میرے ورکر کے دینے ہیں, پیسے نکال لیں, نہیں دیتے فواد صاحب ان کے اشتہار بند کر دیں گے چینل اور اخبار کے. میں کہوں گا کسی ورکر کے لیے آپ یہ تو کام تو کر کے دیکھیں. کیوں جی, یہ اگر آپ ورکر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, سن لیں, اگر آپ تو بات کریں گے لیگلی
تو لیگلی آپ کے پاس جو میکنزم ہے وہ اسی فریم ورک کے اندر ہم لے کر آ رہے یار ہیں روزانہ اشتہارات آپ بند کرنے کے روکتے بارے ہیں، میں. پھر روزانہ بھی اخبار سن لینا، جاری کرتے ہیں. دیکھیں نہیں، نا، اب آپ ہمارے دور میں دیکھیں 1585 کا فارمولا ہم لے کر آئے ہیں، آن لائن ہم نے حاضری کی ہے. بھائی ابھی ورکر کو ریلیف دیتے ہیں اس معاملے میں نا. اب آپ اس پہ مجھے ایک اور بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک کے ہم بعد دیتے ہیں ریلیف ورکر کو. آپ آئیں لسٹیں لے کر آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. ویلکم. بریک. لیکن اس پر کیا یہ اسکوپ موجود ہے کہ سارے بیٹھ جائیں اور بات کریے؟ اتھارٹی کا قانون دیکھیں، سرکار اپنی طرف سے کہہ رہی ہے ہم نے بات اس وقت ہوگی نا جب بات کرنا چاہیں گے. اگر ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ یہ بل تو آئے گا ہی آئے گا. پی ایف جے کے ساتھ بات کرنے کے بجائے 4 کمروں میں الگ الگ پی ایف جے بنا لیں. RSJ سے بات کرنے کی بجائے 4 کمروں میں. وہ تو آپ لوگوں کے علیحدہ ایشوز ہے نا، وہ آپ کی آپسی لڑائی ہے، وہ ہمارے بھائی تک جان آپ کو دیکھیں، آپ پھر یہ فیک نیوز آپ لا رہے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسے بنی اور کیسے آپ نے ان کو نوازا، سب کو پتا ہے. ہم نے کسی کو نہیں نوازا. ماضی کی حکومتوں میں لوگ ماضی کے دور میں لوگ نوازے جاتے ہیں. ٹو مچ ڈیٹیل جو لوگوں کو لارجر کانسیپٹ سمجھ آ گئی ہے. اگر کوئی سیاستدان آ کے کوئی غلط خبر دیتا ہے، مثال کے طور پہ 35 پنچر والی خبر آئی اور وہ ARI پہ آ کے دے دی خبر، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ سیاستدان ہوگا جس چینل پہ بیٹھ کے دیے وہ ہوگا. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جہاں تک چینل کی ذمہ داری ہے وہ چینل کے اپنے ایڈیٹوریل کی ہے، اس کے سٹاف کی حد تک، رپورٹر تک، اس کے اینکر تک. سیاستدان آ کے کوئی فیک نیوز دے جو آپ کے پارٹی ذمہ داری بھی چینل پر آئی. کوئی باڈی سیاستدان کو ریگولیٹ دیکھیں کرے اگر آپ کا نہیں وہاں پر ہے، آپ کے پاس کہ جب وہاں بھی قوانین ہیں آپ کے پاس. اگر کوئی غلط بات کرتا ہے اس ملک میں قوانین ہیں نا. لیکن میڈیا کی جو بھی اتھارٹی بنے گی وہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے میڈیا فیک نیوز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں صرف جو تاثر لیا جا رہا ہے کہ صرف فیک نیوز چل رہی ہوتی ہے اور اسی ریگولیٹ کر سکتا ہے. ABC ہو سکتا ہے، سیاستدان کی طرف سے یہ ABC ہو سکتا ہے، پریس رجسٹرار ہو سکتا ہے، تو ایک اتھارٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟